السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیحہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں قطع کا لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میرا غصہ فور ہو چکا تھا، میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، آنسو میری پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ میں نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالا۔ اسی دوران کسی کے قدموں کی چپ سنائی دی اور کوئی میرے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ میرے کمرے کے اندرونی غالباً آنے والے کے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ وہ بھی دوڑتا ہوا رمشا کی طرف لپکا۔ رمشا، رمشا، آنکھیں کھولو پلیز، دیکھو میں آیا ہوں خالد۔ ادھر میری طرف دیکھو رمشا، وہ ہجیانی انداز میں بول رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ رو بھی رہا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ مجھے رمشا نظر آئی تھی اور جسے میں جانتا تھا، لیکن وہ میرے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ رمشا مر گئی تھی، وہ مجھے کم نصیب کی بیٹی تھی، اسے مر جانا ہی چاہیے تھا۔ وہ لڑکا خالد رمشا کی تدفین تک ہمارے ساتھ ہی رہا، مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ رمشا کے قاتل کے بعد مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ رمشا کے سفر آخرت کے وقت مجھے کچھ دیر گھر لایا گیا اور رمشا کا آخری دیدار کروایا گیا۔ میں بے تاثر چہرے سے پھترائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ رمشا کا معصوم اور پاکیزہ چہرہ دیکھتا رہا۔ ہاں، رمشا معصوم اور پاک ہی تھی۔ یہ تو میں تھا جس کے ذہنی فطور نے رمشا کا پاکیزہ اور وجود کو بھی اپنے شک کے غلاظت سے داغدار کرنا چاہا۔ کچھ دن بعد وہ خالد نامی لڑکا مجھے جیل میں ملنے آیا۔ وہ آج بھی غمزدہ تھا، اس کی آنکھیں زیادہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ رمشا کے ساتھ اس کا تعلق کیا تھا، میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر تھا۔ اگر وہ غلط تھا تو اسے بہت دیر پہلے ہی غائب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی تک میرے سامنے کھڑا تھا، بغیر کسی شرمندگی اور ندامت کے، بلکہ اس کی آنکھوں سے سچائی کی روشنی پھوٹتی تھی۔ انکل، کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ جس بے سہارا بچی کو آپ نے پناہ دی ہے وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کے آگے پیچھے بھی کون ہے؟ یہ نہیں۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ میں ہونقص بنا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ رمشا، جس کا اصل نام اس کے والدہ نے حنا رکھا تھا، منسیرہ کے ایک بااثر قبائلی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ خاندان اثر و سراغ کے ساتھ ساتھ دولت کی ریل پل بھی رکھتا تھا۔ رمشا شہود علی خان کی اکلوتی بیٹی تھی اور لاڈلی بھی تھی۔ شہود علی خان کے جان تھی اپنی بیٹی میں۔ شہود علی خان کے 3 چھوٹے بھائی تھے جو اسے یکسر مختلف مزاج رکھتے تھے۔ بد چلنی اور عیاشی ان کی فطرت میں تھی۔ قبیلے کے کرتا دھرتا شہود علی خان ہی تھے۔ شہود علی خان نہایت دانشمندہ اور دور اندیش سردار تھے۔ ان کے علاقے میں عزت اور نام تھی، لیکن یہی عزت اور نام بالآخر کے لیے وبال جان بن گیا۔ تینوں بھائیوں کو اپنے بڑے بھائی کی یہ نیک نامی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی اور یوں تینوں نے مل کر ایک دن رات کو سوتے میں بھائی اور بھاوج کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ دوسرے، وہ شہود علی خان کی جائیداد بھی ہتھیانا چاہتے تھے۔ وہ تینوں بدبخت 4 سالہ معصوم حنا کو بھی موت کی نیند سلا دینا چاہتے تھے، لیکن میرے والد جو شہود علی خان کے گھر میں ملازم تھے، چھپا کر اپنے علاقے سے بہت دور چھوڑ آئے کہ فی الحال اس معصوم بچی کو مرنے سے بچایا جائے، بعد کی بات دیکھی جائے گی۔ لیکن تم کون ہو؟ وہ سانس لینے کے لیے رکا تو میں نے پوچھنا چاہا۔ میں اس ملازم کا بیٹا ہوں جس نے حنا کی جان بچائی تھی، لیکن آپ نے اسے مار دیا۔ ایک بار بھی نہ اس کی آنکھیں کرب سے بھیگ گئیں۔ وہ کس قدر گھٹیا الزام لگایا آپ نے اس پر، پتہ ہے وہ کس کام کا تکمیل کے لیے میرے ساتھ چاہ رہی تھی؟ درد خالد کے لہجے میں لہوکرے ہو رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، میری زبان گھونگی ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے باپ کی جائیداد حاصل کرنے میں اس کی مدد کروں اور اچھی طرح جانتی تھی کہ سب جاننے کے بعد اس کے جلاد صرف چاچا اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ یہ رسک لینا چاہتی تھی۔ پتہ تھا کہ کس لیے؟ وہ ایک بار مجھ سے متصفر ہوا
میں ہنوخواش ہو گیا اور خاموشی سے رہ گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف آپ کے لیے اور تنرم خالہ کے لیے۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بابا جانی اور اماں جانی ایک پرسکون زندگی گزاریں۔ کیا آپ کے گھر کے حالات اس سے چھپے ہوئے تھے؟ ایک ریٹائرڈ صوبودار کی پینشن ہوتی ہی کتنی ہے؟ وہ کام اس کے ظالم چاچا نہیں کر سکے، وہ آپ نے کر دیا۔ افسوس ہے کہ آپ پر، بہت افسوس ہے۔ اپنی بات کہنے کے بعد رکا نہیں اور نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے پلٹ گیا، لیکن پیچھے مجھے چھوڑ گیا، تنہا، اکیلا، بے یار مددگار تڑپنے کے لیے۔ میرے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا دشوار ہو گیا۔ میں جیل کی سلاخوں کے سہارے یوں بیٹھ گیا جیسے اچانک مجھ میں فالج نے حملہ کر دیا، اور پھر میرے حلق سے ایک اندرون خاک چیخ برآمد ہوئی۔ اس چیخ میں بہت کچھ تھا، شرمندگی، ندامت، پچھتاوا اور کبھی نہ ختم ہونے والی ایک مستقل اذیت۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔